अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है लेट यू, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड जो एक्स है वो ग्रेटर देन है 0 से और लेस देन और इक्वल है 150 के, यानी जो एक्स का ताल्लुक है वो इंटीजर से है, ठीक है, इंटीजर नंबर से है। तो उसमें जो हमारे पास लिमिट है वो हमने 150 से अबव नहीं जाना, ठीक है, 150 के नीचे नीचे रहना और 150 को भी साथ कंसीडर करेंगे, कोई इक्वल का साइन भी दिया हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट में ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम जी की तरफ चलते हैं। जी में क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू है 2 की एम है, ठीक है, फॉर इंटीजर, और इंटीजर के लिए जो एम है वो एम बड़ा है, इक्वल भी है किसके, 0 के, और x लेस देन है, ठीक है, और साथ इक्वल भी है किसके, 12 के, ठीक है। यानी यहाँ पे हम 0 भी काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसने हमें क्या कहा कि जो m है वो ग्रेटर देन है और इक्वल भी है 0 के, और यहाँ पे m लेस देन और इक्वल भी है किसके, 12 के। यानी ये जो m है इसको हमने कहाँ तक लेके जाना है, 12 तक लेके जाना है, ठीक है। और दूसरा आपने ख्याल रखना है कि ये 150 से ऊपर तक ना जाए। और h में क्या है, x सच दैट x इज अ स्क्वायर, यानी जो x के नंबर हैं, ठीक है, वो क्या है, वो स्क्वायर हैं, ठीक है, हर नंबर का हमने स्क्वायर यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने सेट, ठीक है, इनको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, कि ये 150 तक हैं, ठीक है। और जो g है वो 2 की m के साथ, और m को हमने 12 से नीचे नीचे रखना है, 12 तक रखना है और 12 से नीचे रखना है, और जो 0 भी और 0 से बड़े भी रखने हैं, ठीक है। तो इसमें ये रुकन लिख लेंगे m के पावर के साथ, ठीक है, और x है वो हमारे स्क्वायर हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, लिस्ट आर एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h, यानी h के और g के जो, ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं उनको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले g आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास, अब देखें g में वो क्या कह रहा है कि x, ठीक है, बराबर किसके है, 2 की m के, और जो m है वो हमारा, ठीक है, 0 भी काउंट होगा और 0 से बड़े भी काउंट होंगे, और 12 भी और 12 से नीचे वाले भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें ना, तो अगर मैं यहाँ पे 2 की m बनाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले 0 कंसीडर करेंगे इसमें, तो 2 की पावर 0 लगाएं, तो आपको पता है कि जिस नंबर की भी पावर 0 हो वो बराबर किसके होते हैं, 1 के होते हैं, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 1 भी लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद 2 की पावर आप 1 करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 1 है तो 2 आ जाएगा, m की जगह पे हमने 1 लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये नंबर लिखने हैं हमने। अब यहाँ पे 2 भी लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 2 की पावर आप 2 कर दें तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 कर दें तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 कर दें तो 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 कर दें तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 2 की पावर 6 कर दें तो 64 आ जाएगा, 2 की पावर 7 कर दें तो 128 आ जाएगा, 2 की पावर 8 कर दें तो 256 आ जाएगा। अब आपने इसमें एक चीज नोट करनी है बच्चों कि उसने हमें लिमिट कहाँ तक दी है, 150 तक दी है, लेकिन जब हमने इसे 2 की पावर 8 किया तो ये हमारे पास क्या गया, 256 आ गया। तो ये हमने यहाँ पे नहीं लिखने, हमने ये वाले जो पावर के साथ अरकान है, ठीक है, वो वाले सारे लिख दिए, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ पे अब 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 16 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है, और 128 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमने जी के अरकान लिख दिए। जी के अरकान में उसने हमें क्या कहा था कि जी जो है उसमें x बराबर है 2 की m के, और जो m है वो हमने, ठीक है, क्या रखना है, 0 से बड़े हैं और इक्वल भी हैं, और जो m है वो 12 से छोटे भी और इक्वल भी हैं। तो हमने 12 तक नहीं जाना, हमने अपने इस सेट को सामने रखना है कि 150 से अबव ना हो। देखिए जैसे हमने 2 की पावर 8 रखा तो 256 हो गया, जो कि 150 से ऊपर जा रहा था, तो हमने इसे कहाँ तक रखा, 128 तक ही रखा।
تو یہ بچوں تھا ہمارا جی. اس نے کہا تھا ٹیبولر فارم میں لکھنا ہے جی کو بھی اور ایچ کو بھی. تو اب ہم کس کو لکھ لیں گے؟ ایچ کو لکھ لیں گے. تو ایچ میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایکس از اے اسکوئر. ایکس کیا ہے؟ ہمارا اسکوئر ہے. ٹھیک ہے، تو اسکوئر ہے، 1 کا اسکوئر کیا ہوتا ہے؟ 1 ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں 11 ہے، 12 ہے. ٹھیک ہے، اور 13 ہے. ان کے اگر ہم اسکیئر لگاتے ہیں، اس نے کیا کہا کہ جو اس میں ہے وہ کیا ہے؟ اسکیئر ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان کے کیا لگا دیتے ہیں؟ اسکیئر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایچ اس نے کیا کہا تھا؟ ایکس از اے اسکوئر. تو یہ سارے ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 یہ ہمارے سارے کیا ہیں؟ ایکس ہے. اس نے کہا تھا ایکس اسکوئر ہے. ٹھیک ہے، تو اب 1 کا اسکوئر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے. 2 کا اسکوئر 4 ہوتا ہے. 3 کا اسکوئر 9 ہوتا ہے. 4 کا اسکوئر 16 ہوتا ہے. 5 کا اسکوئر 24 ہوتا ہے. 6 کا اسکوئر 36 ہوتا ہے. 49 آ جائے گا. 64 آ جائے گا. ٹھیک ہے، 81 آ جائے گا اور 100 آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں تو 121 آ جائے گا. یہاں پہ دیکھیں تو 144 آ جائے گا. یہاں پہ دیکھیں تو 169 آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس نے کہا تھا ایکس از اے اسکوئر. ٹھیک ہے، یہ اسکوئر تو ہو گیا لیکن لمٹ نہیں بتائی. لمٹ ہمیں اس نے بتائی ہوئی ہے سیٹ یو میں، وہ 150 ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے یہ والا یہاں پہ جان بوجھ کے لکھا کہ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ لمٹ ہماری 150 تک ہے لیکن یہ نمبر کون سا آ رہا ہے؟ 169 آ رہا ہے، جو کہ 150 سے اوپر ہے. تو یہ ہم نے نہیں لکھنا. باقی یہ والے جتنے بھی اسکوئر ہیں یہ سارے ہم نے لکھ لینے ہیں. سب سے پہلے کیا آئے گا؟ 1 آ جائے گا. پھر کیا آئے گا؟ 4 آ جائے گا. ٹھیک ہے، 9 آ جائے گا. پھر کیا آ جائے گا؟ 16 آ جائے گا. پھر کیا آئے گا؟ 25 آ جائے گا. 36 آ جائے گا. ٹھیک ہے، 64 آ جائے گا. 81 آ جائے گا. ٹھیک ہے، 100 آ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر کیا آ جائے گا؟ 121 آ جائے گا. پھر کیا آ جائے گا؟ 144 آ جائے گا. تو یہ بچوں تھا ہمارا یہ جی کے. ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا کہ جو اس کی پاور کے ساتھ لکھنے ہم نے یہاں پہ. ٹھیک ہے، 1 2 4 8 16 32 64 128 والے. ٹھیک ہے، جو کہ ایم کی پاور کے ساتھ تھے. تو یہ بھی ہم نے لکھ لیے. اب ہم نے کوسچن نمبر جو 2 کا پارٹ 1 تھا اس میں ہم نے ان کے جی اور ایچ کے ہم نے کیا کیا؟ ٹیبولر فارم میں لکھ لیا. جی کو بھی لکھ لیا اور ایچ میں لکھ لیا. اب کوسچن نمبر 2 دیکھیں. کوسچن نمبر 2 میں ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ فائنڈ جی یونین کا ہم نے یونین معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہاں پہ جی یونین ایچ ہے. اب اس میں پہلے ہم جی کے ارکان لکھیں گے، پھر یونین لکھیں گے اور پھر ایچ کے ارکان لکھ دیں گے. تب جی کے ارکان کیا ہیں ہمارے پاس؟ یہ والے 1 2 4 8. ٹھیک ہے، 1 آئے گا، 2 آئے گا. ٹھیک ہے، 4 آئے گا، 8 آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد 16 آئے گا. ٹھیک ہے، 32 آئے گا، 64 آئے گا اور 128 آ جائے گا. ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارے کس کے ارکان ہو گئے؟ جی کے ارکان ہو گئے. اب اس کے بعد سائن کس کا ہے؟ یونین کا. تو یہاں پہ یونین کا سائن آ جائے گا. اب اس کے بعد دیکھیں ایچ آ رہا ہے تو یہ ایچ کے ارکان ہے تو جو کہ اسکیئر ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا آئے گا؟ 1 آئے گا. پھر کیا آئے گا؟ 4 آئے گا. پھر کیا آئے گا؟ 9 آئے گا. یعنی سب نمبرز کے ہم نے اسکیئر لکھنے ہیں. تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ ہمیں 16 آئے گا. اس کے بعد کیا آئے گا؟ 24 آ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر کیا آئے گا؟ 24 کے بعد کیا آ جائے گا؟ 36 آ گیا. 36 کے بعد کیا آئے گا؟ 49 آ گیا. 7 کا اسکیئر. پھر 8 کا اسکیئر کیا آئے گا؟ 64 آ گیا. پھر 9 کا اسکیئر آئے گا 81. پھر 10 کا اسکیئر کیا آئے گا؟ 100. اور پھر 11 کا 121. پھر 12 کا 144 جو کہ 150 سے نیچے والے ہیں. اب ایک چیز نوٹ کر لیں بچوں، جو ہوتا ہے نا یونین، اس میں ہم نے دونوں سیٹوں کے سارے ارکان
इकट्ठे करके लिखने होते हैं। जो रिपीट हो रहा हो दोनों सेटों में हो उसे हमने एक दफ़ा ही लिखना होता है, ठीक है। तो छोटे एलिमेंट से लेके बड़े एलिमेंट तक दोनों के सारे हमने लिख देने होते हैं। जो रिपीट हो रहा है उसे सिंगल टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, ज़रा गौर करिएगा। तो G यूनियन H है, ये हमने दोनों के दोनों लिख देने हैं। सबसे पहले देखें 1 आ रहा है, 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 इधर भी है इधर भी है, एक दफ़े लिखेंगे। उसके बाद 2 आ रहा है, ठीक है, 2 इधर है उधर नहीं है, 2 लिखेंगे क्योंकि सारे के सारे लिखने हैं। फिर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, दोनों साइडों पे है। फिर 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, ठीक हो गया क्योंकि 9 इधर है। उसके बाद देखें 9 के बाद देखें तो 16 आ रहा है, ठीक है। 16 के बाद देखें क्या आ रहा है हमारे पास, 25 आ रहा है। 25 के बाद देखें 36 आ रहा है। 36 के बाद देखें, नहीं सॉरी, 25 के बाद 32 आ रहा है हमारे पास, ये 32 के बाद देखें तो 36 आ रहा है। 36 के बाद देखें 49 आ रहा है। 49 के बाद बच्चों देखें तो 64 आ रहा है। 64 के बाद देखें तो 81 आ रहा है, ठीक है। 81 के बाद देखें तो 100 आ रहा है हमारे पास। 100 के बाद देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 128 आ रहा है, नहीं 121 आएगा। 100 के बाद क्या आएगा, 121 आएगा। 121 के बाद देखें तो 128 आएगा, और 128 के बाद देखें तो 144 आ जाएगा। ये हो गया बच्चों हमारा यूनियन। यानी हमने इन दोनों सेटों में, ठीक है, जो रुकन थे जो एलिमेंट थे वो सारे के सारे हमने लिख लिए। अब छोटे से शुरू किया, ठीक है, बड़े तक हमने सारे के सारे 1 2 4 8 9 16 25 है, 32 36 49 64 81 100, ठीक है, 121 128 144, यानी सारे के सारे हमने इसमें लिख दिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा यूनियन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, फाइंड इंटरसेक्शन। अब हमने इनका क्या करना था, इंटरसेक्शन मालूम करना था। तो इंटरसेक्शन के लिए भी हम क्या करेंगे, इनको लिख लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि इसी को यूज कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इनके इंटरसेक्शन मालूम करने हैं। तो बच्चों इंटरसेक्शन में मैंने पहले भी आपको समझाया कि जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमने लिखने होते हैं, जो उधर भी हों और इधर भी हों, दोनों सेट्स में जो मौजूद हों। तो हम पहले क्या करते हैं, इनको ना एक छोटा सा मार्क लगा लेते हैं जो हमारे सेम सेम है, ताकि हमें आसानी हो जाए। अब 1 इधर भी है और 1 उधर भी है, तो दोनों साइडों पे 1 है ना, तो हम 1 को क्या करेंगे, मार्क लगा लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद 2 इधर है इधर नहीं है, 4 दोनों साइडों पे है, 4 भी हमने लिख लिया। उसके बाद देखें 16 आ जाएगा, 16 इधर भी है 16 उधर भी है, ठीक है। उसके बाद देखें 1 4 भी आ गया, 16 भी आ गया, ठीक है। तो 64 आ जाएगा, 64 दोनों साइडों पे है, ठीक है। तो 1 4, ठीक है, 64 और 16 सिर्फ यही है जो दोनों साइडों पे सेम सेम आ रहे हैं, ठीक है। 1 1 दोनों साइडों पे, 4 4 दोनों साइडों पे, 16 16 दोनों साइडों पे, ठीक है। उसके बाद बस यही है। तो क्या होगा, जी इंटरसेक्शन, ये हमारा क्या होगा, इसका जो मार्क किए दोनों साइडों पे कॉमन है, जो दोनों में मिलते जुलते हैं, वो इंटरसेक्शन होता है, वो 1 आएगा। उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 16 आएगा,
اس کے بعد 64 آ جائے گا. تو یہ بچوں ہمارا کیا ہو گیا, اس کا کوشچن نمبر 2 کا پارٹ 3 ہو گیا. ایک دفعہ ٹھیک ہے پھر ریپیٹ کر لیں. یونیورسل سیٹ میں ہمیں انٹیجر دیا گیا. انٹیجر آپ کو پتہ ہے کہاں سے نمبر شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے 0 سے, پھر پلس مائنس 1 2 3 اس طرح, ٹھیک ہے چلتے جاتے ہیں. زیڈ سے ظاہر کرتے ہیں انہیں, ٹھیک ہے. تو 150 تک اس نے لمٹ بتا دی. جی ہمارے پاس ہے, وہ کہہ رہے جی جو ہے وہ ایکس ہے, ایکس اور وہ ایکس کیا ہے, وہ 2 کی ایم پاور کے برابر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ 12 تک ہے, 12 سے نیچے تک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایکس ہے وہ اسکوئر ہے. تو پہلے تو ہم نے اس کے رکن بنا لیے, یعنی سب کے ہم نے کیا کیا 0 سے لے کے, ٹھیک ہے, آگے ہم نے نمبر 7 تک اس کی پاور بنائی اور وہ 128 تک بنے, ٹھیک ہے, کیونکہ 128 سے اوپر جاتے ہیں تو وہ 150 پلس چلے جائیں گے, وہ ہم نے نہیں لکھنے, 150 سے ہم نے نیچے رہنا ہے. یہ ہو گئے. اب ایچ اس نے کہا تھا کہ وہ اسکیئر ہے, تو سب نمبرز کے ہم نے اسکیئر کر لیے. وہ ہم نے 144 تک کیے, کیونکہ اگر یہ 12 کا اسکیئر بنتا تھا 13 کا کرتے ہیں تو وہ 169 ہوتا ہے, جو کہ 150 سے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ ہم نے ان کو ٹیبلر فارم میں لکھ لیا. سیکنڈ کیا تھا, اس کا یونین لینا ہے. یونین میں کیا کرتے ہیں, ہم دونوں سیٹوں کے سارے ارکان لکھ دیتے ہیں. جو ڈبل ٹائم آ رہے ہوتے ہیں وہ سنگل ٹائم لکھتے ہیں, جیسے 1 1 ہے, 4 4 ہے, ٹھیک ہے, 16 16 ہے, انہیں سنگل ٹائم باقی سارے ارکان لکھ دیتے ہیں. تو یہ ہم نے اس کا یونین بھی لے لیا. اب ہم نے اس کا انٹرسیکشن لینا ہے, تو انٹرسیکشن میں دونوں کے جو ملتے جلتے ارکان ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں. تو ہم نے دونوں سیٹوں کے ملتے جلتے ارکان لکھ لیے اور وہ ہم نے لکھ لیا. تو یہ تھا ہمارا کوسچن نمبر. اب بچوں ہمارا کوسچن نمبر 3 ہے, غور کریں ذرا. کوسچن نمبر 3 میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ کنسیڈر دا سیٹس. پی سب سے پہلے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. پی میں کہہ رہا ہے ایکس از اے پرائم نمبر اینڈ جو ایکس ہے وہ 0 سے گریٹر دین ہے, اور ٹھیک ہے جو ایکس ہے وہ 20 سے ایکول بھی ہے اور اسمالر بھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ پی ہو گیا, ٹھیک ہے, پرائم نمبر آ رہے ہیں اس میں, اور جو 0 سے بڑے اور 20 کے برابر بھی اور چھوٹے بھی ہیں. اس کے بعد کیو آ گیا. کیو از اے ڈیوائزر آف, ٹھیک ہے, 210, یعنی جو کیو ہے اس میں 210 کے کیا آئیں گے, ڈیوائزر آ جائیں گے, یعنی وہ رکن آئیں گے جو 210 پہ پورے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان ڈیسیمل میں نہ آئے, پورے ڈیوائیڈ ہو جائے. تو وہ ہم نے کون سے ڈیوائزر لکھنے ہیں 210 کے, جو 20 اور 20 سے چھوٹے والے ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں سیٹوں کو پہلے ہم ٹیبلر, ٹھیک ہے, فارم میں لکھیں گے. پھر ان کا ہم نے انٹرسیکشن لینا ہے پی اور کیو کا, پھر ہم نے ان کا یونین لینا ہے. تو سب سے پہلے ہم ان کو, ٹھیک ہے, ان کی ٹیبلر فارم میں لکھتے ہیں. سب سے پہلے پی دیکھیں. پی میں وہ کیا کہہ رہا ہے, پی ہے پرائم نمبر, اور پرائم نمبر کون سے ہیں, جو 20 سے چھوٹے ہوں اور 0 سے بڑے ہوں. تو پرائم نمبر وہ نمبر, مفرد عاد بھی بولتے ہیں اردو میں, یعنی وہ نمبر, ٹھیک ہے, جو صرف اپنے آپ پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہوں, کسی اور پہ ڈیوائیڈ نہ ہوتے ہوں, ایسے نمبرز کو ہم پرائم نمبر بولتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے چیپٹر کے سٹارٹ پہ یہ دیے گئے ہیں پیج نمبر 40 پہ. تو پرائم نمبر کے لیے ہم سیٹ بنائیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آئے گا 2, ٹھیک ہے, اس کے بعد آئے گا 3, پھر آئے گا 5, پھر آئے گا 7, ٹھیک ہے, اس کے بعد آئے گا 11, اس کے بعد آئے گا 13 کے بعد آئے گا 17 کے بعد آئے گا 19. اب ہم نے اس سے اوپر نہیں جانا, ٹھیک ہے. 20 پرائم نمبر نہیں ہے, کیونکہ 20 اپنے آپ پہ بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے, 2 پہ بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے, 5 پہ بھی, 4 پہ بھی, 10 پہ بھی, 20, ٹھیک ہے, کافی نمبروں پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. تو آپ ذرا غور کریں گے, یہ وہ نمبر ہیں جو صرف اپنے آپ پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, کسی اور پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے, کیونکہ اس نے ہمیں 20 تک کہا تھا. 20 خود ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا, تو 20 نیچے والے ہم نے سارے لکھ لیے. اس کے بعد اب دیکھیں بچوں, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ نمبر, ٹھیک ہے, جو 210 پہ پورے ڈیوائیڈ ہوتے ہوں, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے. ہم کیا کریں گے, کیلکولیٹر پہ, ٹھیک ہے, اپنے کیلکولیٹر پہ 210 پہ آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, نمبرز کو. تو وہ ہم لکھتے جائیں گے. اب ذرا دیکھیے گا کہ وہ نمبر جو ہمارے 210 پہ, ٹھیک ہے, پورے ڈیوائیڈ ہو جائیں, وہ ہم نے لکھنے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں بچوں, اس میں 210 کس پہ ہو رہا ہے, 1 پہ ہو رہا ہے ڈیوائیڈ. تو اس میں کیا لکھیں گے ہم, کیو والے ارکان میں
سب سے پہلے 1 لکھ دیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے، 210 کو ڈیوائڈ کریں 2 پہ، تو یہ بھی پورا پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ 2 آ جائے گا. اس کے بعد بچوں آپ نے 3 لکھنا ہے، 3 پہ بھی پورا پورا ہو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں آپ نے 4 لکھنا ہے، 4 پہ نہیں ہو رہا. اس کے بعد آپ نے 5 لکھنا ہے، 5 پہ بھی ہو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 210 کو 6 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، 6 پہ بھی ہو رہا ہے یہ، 35 آ رہا ہے. اس کے بعد آپ نے 7 پہ کرنا ہے، 7 پہ بھی ہو رہا ہے، 30 آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں آپ نے 8 پہ کرنا ہے، 8 پہ نہیں، ڈیسیمل میں آ رہا ہے. 9 پہ کرنا ہے، 9 پہ بھی نہیں ہو رہا. 10 پہ کرنا ہے، 10 پہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. 21 آ رہا ہے. اس کے بعد آپ نے 11 پہ کرنا ہے، نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. 12 پہ کرنا ہے، نہیں ہو رہا ہے. 13 پہ کرنا ہے، نہیں ہو رہا. 14 پہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. 14 پہ بھی پورا پورا ڈیوائڈ ہو رہا ہے، 15 آ رہا ہے. اس کے بعد 15 پہ کرنا ہے، 15 پہ بھی پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم 16 پہ کریں گے، نہیں ہوگا. 17 پہ کریں گے، نہیں ہوگا. 18 پہ کریں گے، نہیں ہوگا. 19 پہ کریں گے، نہیں ہوگا. 20 پہ کریں گے، نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے جانا نہیں ہے. باقی ان کے علاوہ جتنے بھی نمبر ہیں وہ ڈیسیمل میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان پہ ہو رہا تھا وہ ہم نے لکھ لیے، باقی جو نہیں ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیے. یعنی یہاں پہ ہم نے وہ نمبر لکھنے تھے جو کہ 210 کے کیا ہوں، ڈیوائزر ہوں، 210 کو پورا پورا، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ کرتے ہوں. تو 1 2 3 5 6 7 10 14 اور 15 ایسے نمبر ہیں جو 210 کو اپنے اوپر پورا پورا، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ کرتے ہیں. باقی جو نمبر ہیں ان کے علاوہ 20 سے نیچے نیچے والے، ان سب میں جو آنسر ہے وہ ڈیسیمل میں آ رہا ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے ہم نے وہ نمبر لکھ لیے جو 10 کو اپنے اوپر پورا پورا ڈیوائڈ کریں گے. پرائم نمبر لکھ لیے جو صرف اپنے آپ پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں، کسی اور پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے. 20 سے نیچے نیچے لیے، یہ پی کے ارکان ہو گئے اور یہ کیو کے ارکان ہو گئے. اب ہم اپنے کوسچن کی طرف چلتے ہیں. کوسچن میں دیکھیں بچوں، ہم نے پی اور کیو کا سب سے پہلے کیا کرنا ہے، انٹرسیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. انٹرسیکٹ کریں گے پی اور کیو کا، تو پی انٹرسیکٹ کیو آئے گا. ہم کیا کریں گے، پی کے ارکان لکھیں گے. پی کے ارکان یہ ہیں ہمارے پاس جو پرائم نمبر ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا آئے گا، 2 آ جائے گا، 3 آ جائے گا، 5 آ جائے گا، 7 آ جائے گا، 11 آ جائے گا. اس کے بعد 13 آ گیا، اس کے بعد 17 آ گیا اور 19 آ گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے پی کے ارکان لکھ دیے. اس کے بعد ہم کیو کے ارکان لکھیں گے، کیونکہ اس کے بعد کیو آ رہا ہے، درمیان میں سائن انٹرسیکٹ ہے، یہ انٹرسیکٹ کر لیا. اب اس میں کیا آ رہا ہے، سب سے پہلے 1 آئے گا، 2 آئے گا، 3 آئے گا، ٹھیک ہے. 5 آئے گا، 5 کے بعد 6 بھی آئے گا، 7 بھی آئے گا. 7 کے بعد اس میں بچوں آ رہا ہے 10. 10 کے بعد آ رہا ہے اس میں 14. 14 کے بعد آ رہا ہے اس میں 15. یہ ہم نے لکھ لیے، ٹھیک ہے، دونوں سیٹس کے ایلیمنٹس لکھ لیے، پی کے بھی لکھ لیے اور کیو کے بھی لکھ لیے. اب ہم دیکھیں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں، تو انٹرسیکٹ میں آپ جانتے ہو کہ وہ ایلیمنٹ جو دونوں میں ہے، یعنی دونوں کے لکھیں گے ہم، دونوں میں جو کامن ہے. سب سے پہلے دیکھیں اس میں 2 ادھر بھی ہے، 2 ادھر بھی ہے، 3 ادھر بھی ہے، 3 ادھر بھی ہے. اس کے بعد دیکھیں 5 ادھر بھی ہے، 5 ادھر بھی ہے، 6 ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، 7 ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. اس کے بعد اور کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انٹرسیکٹ میں یہ جو ہم نے، ٹھیک ہے، ٹک کیے ہیں، صرف یہی نمبر آ رہے ہیں. 11 13 17 اور 19 آ رہے ہیں. اس میں 10 14 اور 15 ہے، دونوں میں یہ نہیں مل رہے. تو ہم کیا کریں گے، پی انٹرسیکٹ کیو، ٹھیک ہے، اس میں 2 آ جائے گا، 3 آ جائے گا، 5 آ جائے گا اور 7 آ جائے گا. تو یہ بچوں وہ سیٹ ہیں ہمارے جو دونوں میں کامن تھے، وہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیے. اب اس کا جو دوسرا کوسچن ہے اس میں ہم نے پی یونین کیا کرنا ہے، کیو کرنا ہے. تو پی یونین کیو کے لیے ہم دونوں کو لکھ لیں گے، پی یونین کیو میں یہاں پہ پہلے پی کے ارکان لکھ لیتے ہیں. وہ کیا ہیں، 2 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 11 ہے، 13 آ جائے گا، 17 آ جائے گا اور
19 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, यूनियन का साइन आ गया। और अब हम क्यू के अरकान लिख लेते हैं। इसमें क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। हमने क्या किया है इसमें बच्चों, पी के सारे अरकान लिख लिए, दरम्यान में साइन यूनियन का था वो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्यू के अरकान लिख दिया। अब हमने इनका इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट में बच्चों आप जानते हो, नहीं सॉरी, यूनियन करना है। यूनियन में आप जानते हो कि सारे अरकान इकट्ठे करके हम लिख देते हैं। अब छोटे से शुरू करने, चाहे वो इधर है चाहे वो इधर है। सबसे पहले क्या आएगा, 1 आ जाएगा इसमें, फिर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। 7 के बाद आपका बच्चों इसमें 10 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा, 12 नहीं है, 13 आ गया, उसके बाद 14 आ गया, ठीक है। 14 के बाद 15 आ जाएगा, 15 के बाद 17 आ जाएगा और 17 के बाद 19 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, दोनों सेटों के अरकान को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। छोटे से शुरू किया, 1 2, ठीक है, 1 इधर है ये लिख लिया, 2 दोनों तरफ है 2 लिख लिया, 3 दोनों 3 लिख लिया, यानी छोटे से सारे अरकान लिख लिए। तो ये थे बच्चों हमारे, ठीक है, आज के लेक्चर में 3 सवाल किए हमने 3.2 के। तो उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।